اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ نمبر 4، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 6، تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 8، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ نمبر 9، ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ایندھن کی زیادہ سے زیادہ بچت ممکن ہو سکے۔ نمبر 10، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 11، سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 12، ملک میں ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر، باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ نمبر 14، ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم، یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا
اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ قانون کا آنی ہاتھ حرکت میں آئے گا اور بلا امتیاز ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کو نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ طاقت کے توازن بدل رہے ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ اس نازک ترین موڑ پر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے اتحاد، اخوت، قومی یکجہتی اور احساس ذمہ داری کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں صبر، اخوت، ایثار، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ایک مضبوط اور باوقار قوم وہ ہوتی ہے جو مشکل کی گھڑی میں تدبر، صبر، حکمت اور باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ مقصد بلند اور نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پاکستان پائندہ باد۔